ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی میں ناقص کارکردگی کے سوالات اٹھے تو ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم ایکشن میں آ گئے۔ سول ڈیفنس آفیسر ملتان ارشد حمید سندھو کا تبادلہ، چیف انسٹرکٹر عبدالقادر بھی ملتان سے باہر، اور اب ملتان میں سول ڈیفنس کے نظام اور غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی ایک بار پھر سوالات کے مرکز میں ہے۔ 19 اگست 2026 کو ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس پنجاب لاہور سے جاری احکامات کے مطابق سول ڈیفنس آفیسر ملتان ارشد حمید سندھو کو ملتان سے لودھرا منتقل کر دیا گیا، جبکہ چیف انسٹرکٹر عبدالقادر کو ملتان سے مظفر گڑھ بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ملتان میں نئے سول ڈیفنس آفیسر کی تعیناتی بھی کر دی گئی۔ سرکاری حکم نامے میں تبادلوں کی وجہ انتظامی بنیادیں بیان کی گئی ہیں، تاہم غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی اور سول ڈیفنس کی کارکردگی کے حوالے سے یہ معاملہ خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ غیر قانونی پیٹرول یونٹ صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ شہریوں کی جان و مال کے لیے ممکنہ خطرہ بھی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی میں کہیں غفلت، سستی یا کمزور نگرانی تو نہیں ہوئی؟ اور اگر کہیں سرکاری مشینری اپنی ذمہ داری پورے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم کے اس ایکشن کو سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سول ڈیفنس کی کارکردگی کے معاملے کو نظر انداز کرنے کی بجائے انتظامی سطح پر کارروائی کو آگے بڑھایا۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی سرکاری محکمے کی ناقص کارکردگی عوام کی جان و مال سے جڑے معاملے پر اثر انداز ہو رہی ہو تو وہاں جواب دہی ضروری ہے، اور اب عوامی حلقوں کی طرف سے ایک اور مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم سول ڈیفنس کے پورے عملے کی ڈیوٹی اور تعیناتی کا بھی ریکارڈ چیک کروائیں۔ یہ دیکھا جائے کہ ملتان میں سول ڈیفنس کے کتنے اہلکار حقیقت میں اپنی سرکاری ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، کتنے اہلکار کس مقام پر تعینات ہیں، ان کی حاضری کہاں لگتی ہے، اور کیا کوئی سول ڈیفنس اہلکار سرکاری ڈیوٹی کے بجائے کسی افسر کی کوٹھی، گھر یا ذاتی کام پر تو تعینات نہیں؟ اگر ایسا کوئی معاملہ موجود ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے والے سول ڈیفنس اہلکار کہیں سرکاری ذمہ داری کے بجائے ذاتی خدمات تو انجام نہیں دے رہے۔ اگر کسی اہلکار کے بارے میں ایسی بے ضابطگی ثابت ہو تو صرف اہلکار نہیں بلکہ اسے ذاتی کام پر لگانے والے ذمہ دار شخص سے بھی جواب طلبی ہونی چاہیے، کیونکہ سول ڈیفنس کا اہلکار عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہے، کسی کی ذاتی خدمت کے لیے نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم سے عوامی توقعات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر سول ڈیفنس کے معاملے میں ایکشن لیا گیا ہے تو غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی کو بھی مزید مؤثر بنایا جائے، تمام متعلقہ ریکارڈز کی جانچ ہو اور جہاں ذمہ داری بنتی ہے وہاں بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ ملتان کے شہری چاہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں کام بھی نظر آئے اور جواب دہی بھی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم کا یہ اقدام اگر شفاف تحقیقات، مؤثر کارروائی اور غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے مکمل خاتمے تک پہنچتا ہے تو یہ ملتان کے شہریوں کے لیے ایک مثبت مثال بن سکتا ہے۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ کیا غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائی واقعی نتیجہ خیز ہوگی؟ کیا سول ڈیفنس کے اہلکاروں کی ڈیوٹی اور تعیناتی کا مکمل ریکارڈ چیک ہوگا؟ اور کیا سرکاری وسائل کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ثابت ہوئی تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ عوامی حلقوں کی نظریں اب ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم کے اگلے ایکشن پر ہیں، کیونکہ ملتان کے شہری اب صرف کارروائی کے دعوے نہیں، عملی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔